وبہ نستعین اما بعد، وقت زیادہ ہو چکا ہے، عصر کی نماز ہم سب کی باقی ہے، اس لیے بڑے مختصر لفظوں میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ آج 1877 میں سیالکوٹ کی سرزمین پر پیدا ہونے والے اس محمد اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہیں۔ 1997 کے اندر اس طریقے سے قرآن میں باضابطہ اسے یوم اردو کے نام پر منایا جانے لگا، اردو ڈے کے طور پر، اور یہ بہار کی سرزمین سے ہی اس کا آغاز بھی ہوا اور یہ پھیلا اور پورے ملک میں پھیلتا چلا گیا، اور پھر اس کی خوشبو پھیلتے ہوئے ملک سے باہر پوری دنیا میں پھیل گئی، اور آج اسی لیے اسے عالمی یوم اردو کہتے ہیں اور انٹرنیشنل ڈے گویا اردو منایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اسی سرزمین بہار کی راجدھانی پٹنہ میں بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے اس سیمینار ہال میں، ہم اور آپ اس کانفرنس ہال میں جمع ہیں۔ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے بہت ہی محترم اور موقر چیئرمین جناب عبدالقیوم انصاری صاحب۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کی مناسبت کا خیال کیا اور اس کو جس پیمانے پر منعقد کرنا چاہیے اور جتنے مقامات پر ہونے چاہیے اور جس طرز و احتشام کے ساتھ اسے پھیلایا جانا چاہیے کہیں نہیں ہوا، بہت کم ہوا، لیکن بہرحال آپ کا نام بھی اس میں زندہ و جاوید رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں ایک بات مجھے عرض کرنی ہے، باتیں تو سب آ گئی ہیں، کہ آج جس اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے یوم اردو منایا جا رہا ہے، جس میں ہم آپ جمع ہیں، وہ اقبال در حقیقت صرف خطیب نہیں تھے، صرف شاعر نہیں تھے، وہ صرف فلسفی نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر امت کی فکر اس قدر زیادہ تھی، مذہب کی فکر اس قدر زیادہ تھی، قوم کی، ملت کی، وطن کی، کہ جب آپ ان کے اشعار کو دیکھیں گے، ان کے نظموں کو پڑھیں گے تو آپ کو ان کا وہ درد جو چھلکتا ہے اس میں وہ آپ کو اچھی طرح نظر آ جائے گا۔ دیکھیے، وہ ایک عبقری شخصیات میں تھے، ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اقبال اپنے اندر وہ ساری خوبیاں رکھتے تھے، اسی لیے انہیں شاعر مشرق کا بھی لقب دیا گیا۔ اپنے اندر وہ کون سی خوبی رکھتے تھے کہ انہیں شاعر اسلام کا بھی لقب دیا گیا؟ مجھے کہنے دیجئے تو بہت سے اہم ناموں نے اور بہت سی اہم شخصیات نے سوچ سمجھ کر یہ لقب دینے پر بھی مجبور ہوئی کہ اقبال کو حکیم الامت بھی کہا گیا، کہ وہ اس امت کے حکیم۔ گویا اقبال کے اندر وہ متنوع خوبیاں اور وہ مختلف الجہات اوصاف و کمالات پائے جا رہے ہیں کہ وہ جس میدان میں دیکھیے اس میدان کے سردار ہی نہیں سرتاج نظر آتے ہیں۔ اس لیے اقبال کو یہ موقع ملا اور اقبال کو اس انداز سے آج ہم سب یاد کر رہے ہیں، لیکن یوم اردو کے لیے انہیں جو یاد کیا گیا یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ انہوں نے اس پر بڑا کام کیا ہے، لیکن یہ فیصلہ مشکل ہے، انہوں نے اردو ادب کے لیے زیادہ کام کیا یا اسلام کو اور اسلامی تہذیب اور کلچر و ثقافت کو اردو زبان میں پیش کرنے کا بڑا کارنامہ انجام دیا، یا انہوں نے اپنے وطن کی محبت اور وطن کی آزادی کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور ان میں جو اشعار کہے ہیں ان میں زیادہ کام کیا، یہ فیصلہ بہرحال مشکل ہے۔ لیکن آج یوم اردو کی مناسبت سے جب ہم لوگ آج کا دن منا رہے ہیں تو میں اس بات کروں گا کہ اردو ایک زبان ہے، اور زبان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زبان کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرآن مجید میں قرار دیا ہے۔ زبان کی اہمیت سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر زیادہ تھی کہ جب جنگوں میں قیدی آیا کرتے تھے اور وہ زبانوں سے واقف ہوتے تھے تو ان کی سزا بلکہ ان کا جرمانہ یا یہ کہہ لیے ان کا فدیہ یہ ہوا کرتا تھا کہ تمہیں مال دینے کی ضرورت نہیں اپنی آزادی اور اپنی رہائی کے لیے، بلکہ تم 5 آدمی کو یا 10 آدمی کو اپنی زبان سکھا دو، اسی سے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام کو زبانوں کے سیکھنے پر اس قدر
آپ علیہ السلام نے لگایا تھا کہ ایک ایک صحابی کئی زبانوں کے واقف تھے جس سے ترجمے ہوتے تھے، اور مذہب اسلام کے قبول کرنے کے لیے جو وفود پوری دنیا سے آتے تھے یہی لوگ اس کے ترجمان ہوا کرتے تھے جو زبان سیکھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو بہرحال زبان کی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے، لیکن زبانوں کی اہمیت، اس کی افادیت، جیسا کہ ابھی کہا ہمارے محمد سعید انصاری صاحب نے کہ روزگار سے جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، روزگار سے جوڑا گیا، لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور آپ کو بہت ہی مستحضر رکھنا چاہیے یقین کے ساتھ کہ صرف اس سے جوڑ دینے سے، معاش سے یہ کافی نہیں ہوگا جب تک آپ کی زبان پر آپ کی زبان جاری نہ رہے، جب تک اس کی تہذیب آپ کے اندر وہ مثبت طریقے پر پیوستہ نہ ہو جائے، آپ کے رہن سہن، آپ کے عمل، آپ کی تہذیب، آپ کے کلچر، آپ کے ثقافت، آپ کے گھر بار میں آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی بول چال کی زبان، جب یہ ساری چیزیں نہ ہوں، اگر آپ نے اپنے بچے کو اردو زبان نہیں پڑھانے کی کوشش کی، اردو اسکولوں میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے اردو کے اخبارات اپنے گھر میں منگانے کی کوشش نہیں کی، اردو کتابوں کے پڑھنے پر، اس کے مطالعے پر، اپنے گھروں میں اس کی لائبریریوں کے قیام پر زور نہیں دیا، تو ظاہر ہے کہ زبان کو صرف زبان کہتے رہنا یہ کافی نہیں ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے اس زبان کو، یہ مذہب اسلام کی زبان نہیں ہے جیسا کہ مذہب سے جوڑا جاتا ہے، یہ اس ملک کی ایک پیاری زبان ہے، میٹھی زبان ہے، جس نے اس ملک کو آزاد کرانے میں مضبوط ترین کردار ادا کیا۔ انقلاب زندہ باد کے نعروں سے جب یہ ملک اونچا ہے، وہ زبان اردو تھی، اس کے علاوہ اس ملک کے پاس کوئی بدل نہیں تھا۔ اس لیے آپ کو یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ زبان اردو کی مٹھاس نے اس ملک میں تبدیلی اور انقلاب کے لیے بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن آج ہم خود اس میں پیچھے ہیں، اس کو برتنے میں۔ یہودیوں نے 2000 سال کے بعد حکومت لوٹ کر آئی، وہ اپنے گھروں میں اپنی زبان کو، اپنی بول چال کی زبان، اپنے لکھنے پڑھنے کی زبان باقی رکھی تھی۔ 2000 سال جس کی حکومت نہیں رہی اور کسی درجے میں ہندو زبان باقی نہیں رہی تھی، لیکن صرف اپنے گھروں میں زندہ رکھا اسے۔ اس لیے آپ کو بھی اس لیے زندہ رکھنا چاہیے کہ اس ملک کی دوسری زبان ہے، آپ کو اس لیے زندہ رکھنا چاہیے کہ مذہب اسلام کی مضبوط زبان ہے، اسلام کا بڑا ورثہ ہے، قرآن و حدیث کا بڑی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، مواد موجود ہے، یہ ساری بنیادیں ہیں اس کی۔ ظاہر اس مختصر موقع پر کوئی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام محبان اردو کو اور محبان اقبال کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس محفل کے منعقد کرنے والے صدر محترم جناب عبدالقیوم انصاری صاحب کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر انہوں نے اردو کا شمع جلایا اور اردو کی محبت اور اس کی مٹھاس کے بانٹنے کے لیے ہم اور آپ سب کو زحمت دی اور موقع دیا، ہم اور آپ جمع ہوئے۔ دعا کریں تعالی شانہ اس طرح کی کوششوں کو جاری و ساری رکھے اور اس طرح کی کوششوں کو کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔